کیا کس جگہ پر ہے اور کتنے اطمینان سے دل کا اندھا پر، دل کا اندھا پر، ہم سب دل کے اندھے ہیں۔ بے شک ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم سب کو اللہ کے ذہن سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ سے اور اللہ کے امر سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم سب مسجد بیٹھے دو رکعت پڑھی، ایسا خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا رسول اللہ بتائیے، فرمایا گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا، نمک مانگتے ہیں، ایسے بھکاری بنایا تھا خدا نے اللہ کے در کا۔ سارے حاجی نمازی اللہ کے در کے سوالی، سارے بادشاہ وزیر خدا کے در کے بھکاری، ایسے اللہ کے رسول، اور ہم سب غیر اللہ کے بھکاری بنے، اپنے جیسے مٹی، اپنے جیسے مٹی کے بنے انسانوں کے امیدیں باندھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کتنا خطرناک بات ہے، وہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ایک مٹی، صرف مٹی اٹھاؤ، بتاؤ اس مٹی سے کیا ہوگا؟ وہ بھی کچھ نہیں ہوگا، شاید کچھ ہو جائے، کروڑوں مرتبہ کثرت کھا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی بندے جیسے یہ مٹی ہے، یہ بھی تو مٹی ہے، یہ کیا ہے؟ جو بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھی یہ مٹی ہے تو کیا ہے؟ یہ 6 فٹ کی مٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، یہ کیا ہے؟ مٹی کے بنے پتلے اور مٹی کے بنے انسانوں سے امید۔ لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا دربار چھوڑ کے کہاں رکھ لگا ہوا؟ شاہی دربار، شاہی مہمان خانہ، خدا کا مزار، خدا کا دربار، مضامین خدا کا دربار، خدا کی چوکھٹ، خدا کا مہمان خانہ، شاہی خانہ، روحانی شفا خانے، ایسا چکر میں شیطان نے ڈالا کہ ان کو چھوڑ کر سارے، اور دیکھو عبداللہ شاہ غازی کے مزار بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے، بگڑ جائے سب تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں۔ ہم میں سے کسی کی نماز مضبوط نہیں، اللہ پر کسی کا صحیح ایمان نہیں، ہم میں سے کسی کو عشق ہی نہیں ہے اللہ، ہم میں سے کون ہے جو خدا کے نام سے مرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نام سے مر مٹنے کا جذبہ، مال پر مرنے کے لیے سب تیار ہے، لیکن ابھی تو ڈاک گھر میں گھس جائے، ایسی غیرت آئے گی، ایسی غیرت آئے گی۔ پٹھانوں کو میں نے کہا تمہیں عورت کے نام پر اتنی غیرت آ جاتی ہے، مار دیتے ہیں دوسرے کو، زمین سے تمہیں غیرت آ جاتی ہے، مار دیتے ہیں دوسرے کو، گالی بکتے تمہیں غیرت آ جاتی ہے۔ اسلام مٹ رہا ہے، اسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اللہ رسول کو گالیاں دے رہے، تمہاری ایمانی غیرت کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ ایمانی غیرتیں تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ آیت کو صدی وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر کی ایمانی غیرت، اللہ کے رسول کا حکم مٹے ٹوٹے چھوٹے، یعنی دین مر رہا ہو اور میں زندہ رہ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مرے اور میں زندہ ہو رہا ہوں؟ دین زندہ اور میں مر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھو انہوں نے یہاں ایک جملہ بتایا تھا، عام ہے تو اصل میں علماء کے کام کا، لیکن عوام آیت کو الدین، کیا دین میں کمی ہے؟ آیت کو الدین وَأَنَا حَيٌّ، اور میں زندہ ہوں۔ اصل تو علماء کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں، میں تو مجھے کچھ آتا نہیں کرنا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَا حَيٌّ، دین مٹے، دین میں کمی آئے، میں زندہ رہوں، سارے صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔
حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ دین مٹے اور ہم زندہ رہے. ہم کو دکھا کہنا اگر کیونکہ وہ دین کو زندہ کرنا صرف اپنے دل میں، ہر آدمی اپنے دل میں سمجھے. کس کے دل میں سمجھے؟ اپنے دل میں نا. تو پھر اس کو کہنا چاہے گا آیت الدین ونحن نحیی، انہیں دین مٹے اور ہم لوگ زندہ رہے. ہونا بھی چاہیے تھا نا. یہ تو نہیں کہہ رہے آیت الدین دین مٹے اور میں زندہ رہوں. گویا کہ یہ اس میں اشارہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کو زندہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. ہر فرد ملت پر، ہر فرد امتی پر ذمہ داری کی اپنی طاقت، قوت، صلاحیتوں کے بقدر دین کو زندہ کرنے کی سب کچھ لگا دیں. اور اس چکر میں نہ پڑے کہ ہم مل کے حالانکہ اس وقت دین کے سارے صحابہ موجود تھے نا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے کینسر کو بیماری سمجھتے ہیں. ابھی اللہ نے تمہیں کچھ لوگ ڈاکٹر کے لیے تمہارے پھیپھڑوں تمہاری کوئی بیماری لگ گئی، سب پریشان. اور علاج شروع، آنکھوں میں تھوڑا علاج شروع، کانوں میں علاج شروع، دانت میں علاج شروع، پیٹ میں علاج شروع. کینسر کو بڑا سمجھتے ہیں نا. ہیپاٹائٹس کو بڑی بیماری سمجھتے ہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے غیر پر یقین کا ہونا اور دل میں دنیا کی محبت کا ہونا، خدا پر اور روح میں دنیا کی محبت کا ہونا، دل میں دنیا کا، یہ تو کروڑوں کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. کینسر سے موت آنی ہے نا، اور موت قبر میں لے جائے گی. اس سے ڈر رہا ہے موت کے بعد قبر. یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ کینسر موت قبر. اور یہ گندا یقین، غیر اللہ پر یقین، یہ کیا ہے؟ یہ موت اور موت کے بعد جہنم کی آگ کا گڑھا. یعنی دنیا کی بیماری قبر کے گڑھے میں لے جائیں گی اور روح اور دل کی گندی بیماریاں دوزخ کے گڑھے میں لے جائیں گی. بتاؤ کون سی بڑی بیماری ہے؟ سوچو. اس روح کی بیماریاں اور روح کی توجہ نہیں کرتے. دل کا اندھاپن دور کرو. اور اندھاپن یہ کہ یہ مٹی کی گئی، یہ سونے کی، بس دو تو تمہاری نگاہ میں برابر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 1000 کا نوٹ پاسو لا الہ الا اللہ. میں بار بار کہتا ہوں قادر جیلانی نے متحدث جہان ڈوب گیا، لاکھوں کا سامان جہان میں تھا وہ ڈوب گیا. الحمدللہ. پھر بیان شروع کر دیا. حضرت آپ کا نہیں کسی اور کا تھا. الحمدللہ. الحمدللہ فرمایا جب تم نے دنیا کے نقصان کی کہا کہ تم آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، میں نے دنیا کو دیکھا کہ دنیا کے نقصان پر دل غمزدہ تو نہیں ہوا. کہ دنیا کا جانا ناکامی نہیں، دنیا کا آنا کامیابی نہیں. تو جب دنیا گئی تو ناکامی تو ہوئی نہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ کوئی غم نہیں ہوا. اور جب تم سنا کہ لاکھوں روپے کا مال بن گیا تو دل کو کوئی خوشی نہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ نہ دنیا کے آنے کا اثر نہ دنیا کے جانے کا اثر. یہ بات تھی بس. ہم پہ تو دنیا کے آنے کا بھی اثر ہے اور دنیا کے جانے کا بھی اثر ہے. تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے، لا کیا زور لگا رہے ہیں؟ تنخواہ بڑھ جائے کیا ہوگا؟ کیا میں بتاؤں؟ یا بڑھ جائے میں منع نہیں کرتا، لیکن تنخواہ بڑھنے سے کیا یہ تو بڑی آگے کی باتیں ہیں. تو اب جس کا یقین ہے کہ مال سے کام بنتا ہے تو کہتا ہے زیادہ کام ہوں گے تو مال بڑھے گا، تمہارے کام زیادہ ہو جائیں گے اور پھر خدا دکھائے گا بھی، تیرے دل کے اپنے پن کو بڑھائے گا بھی اللہ. ارے محنت تجھے یہ کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے ایمان اور یقین سیکھ کر حضور والے اعمال سے اپنے مسئلے کو حل کروا. پھر بتا ایک مسلمان
جو مال اور دولت سے اور پیسے سے دنیا کی شکلوں سے اپنا مسئلہ حل کروائے، اور ایک کافر جس کا اللہ رسول پر ایمان نہیں، یقین نہیں، جنت دوزخ پر، وہ بھی مال اور دولت سے اپنا مسئلہ حل کروائے، تو تجھے اس میں فرق کیا ہوا؟ ان کافروں کے لیے دنیا کے اسباب ہیں، یہ اس پہ لگیں گے، یہ اس کو بنائیں گے، یہ اس کے پیچھے بھاگیں گے، دوڑیں گے کتے کی طرح. تم عمل کے پیچھے دوڑو گے، تم اپنا مسئلہ عمل سے حل کرواؤ گے. اس کو تو کوئی بھی نہیں سیکھ رہا. مجھے بتاؤ نماز سے مسئلہ حل کروانا کس نے سیکھا اور کون اس کی مشق کر رہا ہے؟ یہ کرنا ہے ہمیں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ جو زمین خریدی، حدیث میں آتا ہے تم زمین خریدو، حضرت بنجر زمین لے لی، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے. خادم ہوگا جانماز بچھا، جانماز بچھا، نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھا، یا اللہ سر سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک پانی نہ نکلے. اور جب قبولیت کا یقین ہو گیا، اٹھے، سر اٹھایا، جانماز میں کہا کھودو، پانی نکل آیا. کیسے اپنا مسئلہ حل کروا لیا؟ کیسے کرا لیا؟ پھر اچھا یہ کیا یہ قرآن اور یہ دو رکعت یہ صرف صحابہ کی نہیں تھے بس؟ نہیں تو اللہ پچھلے پوری دنیا میں ہم اول سے مسئلہ ہی نہیں کروا دیں. بیماری آئی، ہم لوگ علی رضی لیتے کیا بات ہے اللہ، ابو ہریرہ الٹے، ابو ہریرہ کیا بات ہے اللہ نے بہت درد. آپ نے کہا اٹھ اور جنہیں اسپتال چلا جائے، لیاقت میں سے چلا جائے. آپ نے کہا اٹھ، ہمت کر، خدا کے سامنے کھڑا ہو اس درد و تکلیف میں، اور خدا سے کہ درد تیری طرف سے آیا ہے، نماز کے رستے سے شفا مانگ، اللہ تجھے شفا دے دے گا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ حضور کون سے اسباب دے رہے ہیں ہمیں؟ تو حضور والا سبب تو میں لیتا نہیں اور دوسرے سبب تو میں لے رہا ہوں. اللہ کو تو ٹھیک ہے، بڑا ہوں ڈاکٹر میں بھی بڑا بیماریاں بڑھاتا ہوں. مزید کم اسپتال کا لیاقت میں نے کیا کہا، کاش خدا کرے اتنی بڑی مسجد ہونی چاہیے، کیونکہ مسجدیں خالی ہو گئی، اسپتال بھر گئے. عمل سے لینا چھوڑ دیا تو خدا نے شکلوں کا محتاج بنا دیا. ہر آدمی شکل چاہتا ہے، ہر آدمی شکل چاہتا ہے. میں تو حیران ہوں، نماز پڑھ کر بھی اللہ سے دنیا مانگتا ہے. میں منع تو نہیں کرتا، لیکن کیا اصل یہ منع تو نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ رہے تو ڈگری دے دے. آپ طرف سے ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ نبی اپنے میرا بچے کو بڑا اسکول میں داخلہ مل جائے اور اس کی ڈگری مل جائے، اس کے لیے میں تقریباً 6 مہینے سے تعبیر پڑھ رہی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا اللہ کی، یعنی اللہ سے اللہ کی غیر کی طلب. اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے کہ تو یہ بات خوبصورت ہے، اگر یہ میرے ساتھ ہو جائے، ایک غیرت مند سے برداشت کرے گا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، ساری دنیا حدیث ہے، اے میرے بندے ساری دنیا تیرے لیے، اپنے لیے بنایا. تو میرا غلام بن جا، دنیا تیری غلام بنے گی. تو اگر دنیا کا غلام بنا، تو اگر دنیا کا غلام بنا تو یہ دنیا تجھے اپنا غلام بنا لے گی. اور یہی ہو رہا ہے، اور یہی رہا دنیا کے پجاری دنیا کے غلام ہے. بات دوسری طرف جاری، دل کا اندھا پڑ گیا، پھر عبادت میں کچھ ہے، میرے دل کا اندھا پڑ گیا. آپ نے فرمایا تم میں سے کون سے قدم جائے گا؟ یا رسول اللہ جنت ہم تو ساری قدم جائے. آپ نے کہا دنیا کی حوث ختم کرو اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، بغیر حساب کتاب کے جنت کی. 2 جملے اکیلے کو ملی، آسان بات، آسان بات. ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب کے اندر اب یہ جذبہ موجود ہے، میرا مال بڑھ جائے. یہ نہیں ہے کہ میری برکت بڑھ جائے، مال میرا بڑھ جائے، میری چیزیں بڑھ جائیں، میری کوٹھی بڑھ جائے.
میں منع نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے وہ، لیکن صرف یہی ہو بس، میرا ایمان بڑھ جائے، میرا اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اللہ سے عشق بڑھ جائے، اللہ کو دیکھنے کی تمنا. اب بتاؤ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے کسی کسی باپ کی تعریف کرتی ہوں، سب کے اندر دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. دیکھ کے کسی چیز کھانے کی تعریف کروں، سب کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، چکے تو دیکھیں. اتنے زمانے سے اللہ رسول کو سن رہے، ان کی تعریفیں سن رہے، کبھی شوق پیدا نہیں ہوتا. تڑپتا ہے دل اللہ کے رسول کو دیکھنے کی، تڑپتا ہے کبھی دل. پھر یار سب کے منہ سے سن رہے فلاں جگہ کے چھولے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، حلوہ پوری بڑی زبردست ہوتی. اب شوق تڑپ پیدا ہو گئی اندر، ارمان. دیکھیے اتنا زمانہ گزر گیا جنت کو ڈھونڈتے ہوئے، اتنا زمانہ گزر گیا اللہ کے رسول کی محبت کی صفات سنتے ہوئے. اب کسی کا دل نہیں تڑپتا کہ اللہ کے رسول کو دیکھے، اور نہیں دیکھا تو کوئی اندر کوئی وہی نہیں ہے. اپنا میرا بیٹا، آپ رو کیوں بیٹا ہے؟ کیوں 5 سال سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، یا آخر ایک بیٹے کو دیکھ لو. منع تو نہیں ہے، لیکن بیٹے سے تو کہیں زیادہ اللہ کے رسول ہے. یہ روح ہی نہیں ہے ہمارا. پھر بچے آپ دل کا اندھاپن. اور آخری بات ہے، مشق کرو اعمال کے راستے سے خدا سے لینے کا. اللہ کی قسم پوری دنیا کی امام بن جاؤ گے، پھر تمہیں مال کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تمہیں اپنی ہڈیاں پسوانے کی ضرورت ہے اس دنیا میں. یہ تم لوگ ہڈیاں پسواتے ہو ہے نا، ہڈیوں کو گھوٹتے ہو، اپنی ہڈیوں کو، جو تم اچھی بات ہے، لیکن پھر ضرورت ہے کتنا ایک دفعہ ہی دروازہ کھل گیا کہ 2 رکعت کے راستے سے خدا سے مسئلہ کرا. تو میں تو اتنی لمبی لمبی چکیاں، اتنے لمبے لمبے چکر، اور اتنے لمبے لمبے. اگر تمہاری دعا میں طاقت پیدا ہو گئی، اللہ کی قسم دعا میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے، ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے. پھر مسلمان کے بعد دعا کی طاقت ہی نہیں. 1000 نہیں 1 کروڑ کا لگا تجھے بتاتے ہیں. آپ اے اللہ، احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ کا بار بار میں سناتا ہوں قصہ. دیہات میں گئے، خادمی کو کہا جاؤ لنچ ہوتا ہے میرے رشتے داروں کا. راستے میں بیچ میں کتے پیچھے لگ گئے. گاؤں میں تو دیکھا نا کتے لگ جاتے ہیں. 10-12 کتے بھاگتے ہوئے پیچھے آ گئے. مگر جس کے پاس یہ بتاؤ، اگر کسی آدمی آج سے آج کل کی اور یہ کوئی اور کوئی دشمن یا کوئی شریر آدمی قریب آئے تو وہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹی جب کچھ اپنی سیفٹی کا کوئی سامان نہ ہو تو آدمی تو خالی یوں کر کے کتوں کو دیکھا، کتے آ رہے کیوں؟ ان کے پاس تو اللہ تھا اور اللہ ان کے ساتھ تھا. تو جیسے ہی نہ ڈرے. اب یہ تھا ایمان کا امتحان. اللہ پر یقین کی طاقت بتا رہا ہوں. اب تو کوئی خادم نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، اپنے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے. ہر وقت تو دنیا کا اسباب ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو وہ آپ کو مہینہ بات تو میرے اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ، اس کی طاقت قوت ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اگر تم نے اس کو ساتھ لے لیا. جب چاروں طرف سے کتے بھونکتے ہوئے کتے بھونکتے ہوئے، حضرت کے بس کتنی دور ایک ہاتھ کے پاس سے کرے ہوئے مولانا احمد لاہوری صاحب نے یوں آسمان سے رکھا اللہ، زمین پھٹی، سارے کتے اندر چلے گئے. یہ ہے اللہ کے نام کی طاقت. لیکن دل میں اللہ تھا، دل میں اللہ تھا. جسم سے قرآن، ان کے جسم سے قرآن کی خوشبو آتی تھی. ان کو میں قبر میں گیا تھا، ان کی مٹی سے اب جنت کی خوشبو اور لے جاتا. کیسے قیمتی بنا گئے. ہمیشہ چند دن کے سجدے، چند دن کے دن بھی بہت بڑے، چند گھڑیاں ہیں، چند گھڑیاں بھی زیادہ ہیں، چند لمحے ہیں جس میں خدا کے سامنے جھکنا ہے، سچ بولنا ہے، آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، شرم کا آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے. چند لمحے. قرآن کہتا ہے کتنے دن میں اب دیکھ کے لگتا ہے ایک دن یاد آ رہا. اور آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی 7-28 کی زندگی 2-2.5 منٹ کی بھی نہیں بنتی. تو اب تو تمہیں 2-2.5 منٹ کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہا ہے یہ تمہیں 2-2.5 منٹ کے لیے؟ جہاں کس دنیا میں رہا، سامان سفر کون سا لے رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے
تو سب کے سب خسارے میں جا رہے ہیں. والعصر, اللہ نے قسم کھائی, ان الانسان لفی خسر, یہ سارے ہی ٹوٹے کی طرف جا رہے ہیں, سارے ٹوٹے تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں ایمان لائے, ایمان ایمان کے جو تقاضے اعمال ہیں ان عملوں کو کریں. اب شرط وہ عمل بھی تو سیکھے ہو, ایمان عمل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. خدا کا دین حق, قرآن حق, کلمہ حق, اللہ کے رسول کی زندگی حق. اس حق کی دعوت دی ہو کہ دعوت دینے میں بیوی کی خواہش پوری نہیں ہوئی, بچوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی, بڑا گھر نہیں بنا سکا. میں نے پتا ایک آدمی جب دین میں لگے گا یہ کیسے کرے گا؟ کوٹی بڑی نہیں کر سکا, یہ بچوں کو سینٹ پال میں نہیں پڑھا سکا. یہ ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ, بچہ انگلش بولے تو ہم فخر کرتے, اور بچہ عربی یعنی نبی کی زبان پر تو کوئی فخر نہیں نہ کوئی شوق ہے. اور جن کو پیشاب پخالی بھی کرنے نہیں آتے, ان کی زبان پر بچہ بولے تو نہ ایسے ذہنی طور پر ہم کو قاتل بنا دیا انگریزوں نے. یہود نصارہ کی معاشرت کو ہم اپنی عزت پر سمجھنے لگے بڑی چیز, اور نبی والی معاشرت کو کیا دفعہ اور یہ کیا گھٹیا پائے, اور یہ کیسی شکل تم نے بنائی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بچوں کو شلوار کے بغیر باپ کہنا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی کی شادی میں جا رہے ہیں, 3 پیس سوٹ پہنا ہے. یہ حضور کی معاشرت سے محبت کرو, حضور کی زندگی سے فخر کرو. اپنے بچے کو ٹوپی شلوار کرے, فخر سے تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے. شروع میں جب ہمارے یہاں اللہ نے مجھے قبول کیا تو شادیاں ہوتی تھی تو میں اتنے پینٹ کر کے جاتا تھا, میری ماما بان کی تصویر لے کے. میں نے کہا یہ دنیا کی لائن سے سج دھج کے پینٹ کوٹ ہو گیا تو اور زیادہ نبی کی سنت سے سج دھج کے جاؤں گا. ایک نہ مجھے یاد ہے, آپ نے کہا تھا بھنگی ہے, بھنگیوں کی طرح تیرے پاس. میں نے کہا اللہ کے رسول کی محبت میں تو بھنگی ہونا میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. دنیا کی نسبت سے بادشاہ ہونا اس سے بڑا افضل ہے کہ اللہ کے رسول کی نسبت پر بھنگی ہونا مجھے منظور ہے. ایسا کہتے ہیں نا بڑے بڑے بادشاہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے, بہت تو سب کا غلط دبا دیتی ہے, پھر جاتے قبر میں تب بس ختم. اب کوئی بادشاہ تھے اور اللہ والے بھی سجدے کر کر کے جاتے اسی قبر میں. بھائی صاحب کہنے لگے اس دن کہ بھائی یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بن کے جب قبروں میں جاتے ہیں کتے بھی ان کی قبر پہ پیشاب نہیں کرتے, اور یہ اللہ والے سجدے کرتے کرتے جاتے تو بعد میں ان کی مٹی کو بھی چومتے رہتے ہیں. اللہ چاہیے, اللہ سے چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ سے چاہیے, کچھ نہیں چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے. کاش کہ میری آواز کیونکہ میں نے پہلے بھی سے کہا تھا ہم اتنے زیادہ اتنا زیادہ دنیا کا زیادہ تیز کر دی ہے دنیا کی کہ قرآن حدیث کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور دنیا کے اشارے کی سمجھ میں آ رہے ہیں. موٹا قرآن سمجھ میں, یہ ہلاکت ہے, ہماری تباہی. ابھی بتا دیں نا تو لوگ یہاں بیٹھے تھوڑی دیر میں بم پھٹنے والا ہے, اب کہنے والا پتہ نہیں مسلمان ہے, ہندو ہے, شیعہ ہے, کیا کچھ نہیں, اور یہ کہہ دیا او ہو کی بات کا ایسا اثر, سارے بھاگیں گے. کوئی نہیں کیا پتہ سچی ہو جائے, کہنے والے کا کچھ پکا پتہ بھی نہیں ہے. اور ایسا یقین اتنا زیادہ کا اثر, کہنے والا نبی ہو, بات قرآن کی ہو اور تو مسلمان اور تیرے دل پر کوئی اثر نہ ہو, سمجھ لے کہ تو مر گیا, سمجھ لے کہ تو مر گیا. تو دل کا اندر امان کے رستے سے زندگی بنا ہے. کس کے رستے سے؟
یہ دنیا میں بھی بنے گی، موت میں بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی، حشر میں بھی بنے گی، آخرت میں بھی بنے گی، اور ساری زندگی بنتی ہی ہے۔ عمل کے رستے اپنی جیسی مخلوق کے پیچھے مت بھاگو، اور ہدایت کا نور کرنے کی دعوت سے لو، اہل اللہ کی صحبت سے لو، دعا کے رستے سے لو، دعوت کے رستے سے لو، اور حکم پر جمو ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ جب تم مجھے کہتے ہو کہ میں زندگی بناتا ہوں تو ثم استقاموا، پھر جھک کے تو دکھاؤ۔ آپ ہماری نوکری کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں سر میں، مجھے سے کام ہے تو کہنا آپ کی نوکری تو بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں خدا کی نوکری کرتا ہوں، پہلے تو میں خدا کا غلام ہوں۔ اس نے بلایا، اس کے بلانے میں تو میں نہیں رک سکتا، وہ آپ سے بڑا ہے، آپ چھوٹے ہیں، یہ فرق ہی ختم کر دیا۔ وہ باہر بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہوتا ہے، پیو اندر سے چال چھوڑ کے بھاگتا ہے، سامنے بلایا، سامنے بلایا، بس سے گھنٹے آواز خدا کی گھستی ہے، نہ سونا چھوڑتا، نہ بیوی چھوڑتا، نہ کھانا چھوڑتا، نہ میز چھوڑتا، نہ ٹیبل چھوڑتا، کیونکہ اللہ کے بلانے کا تو کوئی اثر ہے نہیں نا اس پر۔ تو نیت کرو، دل کا اندھاپن دور کرو گے، یہ ایسی مرنا ہے مجھے بتاؤ۔ پھر یہ حدیث بتا دیتا ہوں آخری، آپ نے فرمایا دل میں اندھیرا لے کے جاؤ گے اندھاپن، تو آپ نے فرمایا یہ قبر میں بھی نکل کے تمہاری قبر کو اندھا کرے گا، اندھیرا کرے گا، اور میدان حشر میں یہ دل کا اندھا پن، کالک، سیاہی، ظلمت نکل کے تیرے چہرے پر چھا جائے گی، تیرا چہرہ کالا سیاہ اور تیرا نور نکل کے تیرے چہرے، اور پھر یہی کالک دوزخ میں، پھر یہی اندھیرا دوزخ میں، پھر کسی اندھیرے میں رہے گا۔ پوری سورہ نور پڑھو نا، پڑھو دیکھو نا، تو دل کا اندھا پن دور کرنا ہے۔ تو اتنی گندی بیماری کسی کو تعلیم سے بدلیں گے، اور دل کا یہ غیر اللہ پر ہے، اپنے جیسے مٹی کے انسان سے امید مانتا ہوں میں۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ، محنت کرو، دعوت ہوگی، اللہ کی طرف بلاؤ، ذکر کے راستے، درود شریف کے راستے سے اپنے دل کو روشن کرو، سب کے راستے روشن کرو، سنت کے راستے روشن کرو، اعمال کے راستے۔ کوئی حاجت آ جائے، عمل کر کے اللہ سے مانگنا سیکھو، دعائیں سیکھو، نماز سیکھو۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والا اپنی دنیا آخرت دونوں بنا گیا۔ کون سا ایمان والا بنا گیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں میرا دھیان سیکھ لیا۔ جس نے نماز میں دھیان سیکھ لیا، خدا کہتا ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا، آخرت بھی۔ دنیا کی آوازیں کمپیوٹر سیکھ لے، انجینئر سیکھ لے، ڈگری بڑھیا لے لے، لا الہ الا قرآن کی کچھ اور ہے، اس کی آواز کچھ اور ہے۔ اپنے بچے کو نماز میں، ابھی میری الحمدللہ بھائی کی بیٹی ہے، 15-20 منٹ میں نے اس کو نماز کی مشق کرائی، پھر میں نے اس کو نماز کے لیے کھڑا کیا، چھوٹی والی بچی کو 15-20 منٹ میں نماز ختم کی ہے۔ نہیں تو نیت کرتے ہو بھائی، آنکھیں بند کرو، جی آنکھیں بند کرو، جی استغفار کرو۔ آج تک دین نہیں کام نہیں کیا، دل کے اندھے پن کو دور نہیں کیا، اتنا سا دانہ ہو گیا تو علاج کرا لیا، آنکھ تھوڑی سی پڑک رہی تو علاج کرا لیا، دانت میں ہو گئے، اور اتنے بڑے دل کے اندھے پن کو میں نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کو بیماری نہیں سمجھی، روح کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھی، جس کو اللہ رسول بیماری کہتا۔ بس آنکھیں بند کرو، اپنے قلب کی طرف توجہ مانگو، اب کس بار دل خدا کے سامنے مچل رہا ہو، اس سے مچل رہا ہو، تڑپ رہا ہو، جیسے بچہ بھوک کے وقت میں تڑپتا ہے اپنی ماں کے سامنے۔ آنکھیں بند کرو، دل کی طرف توجہ کرو، اللہ تمہاری برکت سے میرا بھی بڑا فرق ہے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولسلطانك، اللهم صل على سيدنا یا اللہ، کوئی اس سے ملک مانگتا ہے، کوئی بار دیتا ہے، کوئی سونا دیتا ہے، کوئی ہوگا، کوئی بجلی، کوئی فیکٹری، کوئی انڈسٹری، اے میرے رب کریم
ہم پہلے نمبر سے اے اللہ تیرا نور مانگتے ہیں، اللہ تیری معرفت مانگتے ہیں، ہمیں اندھا نہ چھوڑ میرے مولا، ہمیں ڈوبتا مانا چھوڑ۔ دیکھیے اللہ جس کو تیرنا نہ آتا وہ اگر سمندر میں ڈوب جائے تو وہ پکارتا کسی ایسے کو جو اس کو بچا لے نکالے۔ میرے مولا ہم ڈوب گئے اور تو ڈوباوا نہیں ہوا، ہم نکلنا نہیں، ہم دنیا کے اندھیرے میں ڈوبے، ہمیں نکلنا نہیں ہے، تو ڈوبا نہیں ہے، اے اللہ ڈوبا ہوا خود نکلتا نہیں ہے، اے اللہ ڈوبا ہوا خود نکلتا نہیں ہے، ہم ڈوبے یا اللہ، تو ڈوبا نہیں ہے یا اللہ، میرے رحمت کی رسی سے نکال لیں، قرآن کی رسی سے نکال لیں یا اللہ تم نے سمجھ باقی یا اللہ نکال لیں یا اللہ اس دلدل سے نکال لیں میرے اللہ، اے اللہ دنیا کی دھوکہ اٹھانے سے نکال لیں میرے اللہ، تجھے تیرے بڑے پن کا واسطہ نکال میرے مولا، جن کے اندر پن کو دیکھ کر پن کو دور کر، میرے ماں باپ کی دلی مغفرت فرما، ہر منزل کو کوئی آسمان فرما، اللہ تعالیٰ کی ایمان کو ہدایت نصیب فرما، ایمان نور عطا فرما، نفس جان سے مجھے قدم حضور کے پاؤں میں خاک کے بندے نظر قبول فرما، آمین محمد والا علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یہ میرے پاس